ریالٹی آف لائف کو ڈیفائن کرنے کا ایک بہت اہم فیکٹر ہے ڈیتھ. ہر چیز کی حقیقت موت کو. اچھا ایک میں دلچسپ بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان جو خدا کو نہ بھی مانتا ہو وہ مر جانے والے فینومینن اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ ہاں مرنا تو ہے, ایک دن تو مرنا ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور اس کی یہ جو ہے وہ ہماری زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے لے کر آتی ہے کہ اچھا اس کے لیے کوشش کر رہے تھے, اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے, تو یہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ زندگی جو ہے آپ کو زندگی کی حقیقت اس سے پتہ لگ رہی ہے. اسی طرح اور جو بہت اہم بات ہے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جو ابھی آپ میں سے کسی نے اس طرح کی بات کی بھی تھی دل سے متعلق, کوئی آپ نے کہی تھی کہ ہمارا تو دلوں کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ دلوں میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے, دل خراب ہو جاتے ہیں, دل بگڑ جاتے ہیں. تو دل کی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج دو چیزوں میں بتایا گیا. کیا کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ موت کی یاد کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت ہو تو اس کا فائدہ بہت زبردست ہے. تو یہ دلوں کا جو زنگ ہے یا دلوں کی جو بیماری ہے, اور دلوں کی بیماری جو ہے یعنی دلوں کی بیماری کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن دلوں کی بیماری جو ہے وہ موت کی یاد سے, یعنی موت کی یاد جو ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیک کنڈیشن میں لے کر آتی ہے. اسی طرح موت کی یاد کیا کرتی ہے, جب ہمارا دل ٹھیک کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. چیزوں کو درست پرسپیکٹو میں دیکھنے کی جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ ہارٹ کا صحیح اسٹیٹ میں ہونا ہے. یعنی جب دل ٹھیک ہوتا ہے, دل میں ٹیڑھ نہیں ہوتی, دل میں زنگ نہیں ہوتا, دل مردہ نہیں ہوتا, دل صحیح فنکشن کرتا ہے, تو مجھے چیزوں کو ٹھیک طرح سے دیکھنے کا کہہ لیجئے وہ لیاقت مجھے نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا جو اخلاقی وجود ہے, ہماری جو اخلاقیات ہے, آپ اس قوم کی یا اس معاشرے کی اخلاقی سطح, یعنی وہ اخلاقیات جو فکر آخرت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, وہ کسی بھی تہذیب کی اخلاقیات سے زیادہ ریلائبل, زیادہ اسٹرانگ, زیادہ کہہ لیجئے بلند, یہ بہت ہی ہائیسٹ پاسبل مورل آئیڈیلز اسٹیبلش کر کے جاتی ہے. یعنی ایک اخلاقیات وہ ہوتی ہے جو فکر آخرت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی, بلکہ وہ ویسے ہی رب کریم نے ہر انسان کے اندر ایک رحم کا مادہ رکھا ہے, چاہے وہ آخرت پہ بلیف کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. ہر انسان کے اندر ایک رحم کا مادہ رکھا ہے, ہر انسان کے اندر سبسٹنس رکھا ہے جو اس کے اندر کائنڈنس کو اور اس کے اندر کسی انسان کے ساتھ مرسی کی جو فیلنگز ہیں, یہ ایک سبسٹنس آف مرسی جو ہے وہ لارڈ آف مرسیفل نے یا لارڈ آف مرسی نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا, جانور کے اندر بھی رکھ دیا. تو اگر اللہ کا خوف نہ بھی ہو تو بھی اسے رحم آ سکتا ہے. اور یہ بھی ایک ٹائپ آف موریلٹی ہے جو کہ بری نہیں ہے, یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بیسک لیول پر اچھی موریلٹی ہے جو صرف رحم کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے, فکر آخرت سے نہیں پیدا ہوتی. وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا, ایک ایسا انسان ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ سیلف لیس ہوتا ہے, اسی لیے وہ مدد کرتا ہے, اسی لیے وہ سیکریفائس کرتا ہے,
اسی لیے وہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. یعنی وہ ماں جو آخرت پہ بلیو نہیں بھی کرتی وہ اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کر سکتی ہے, اور اولاد چونکہ سب سے قریب ہے تو سب سے زیادہ اس کے لیے کر سکتی ہے, لیکن وہ ان نون پرسن کے لیے بھی کر سکتی ہے, نیبر کے لیے بھی کر سکتی ہے, دوست کے لیے بھی کر سکتی ہے. لیکن فکر آخرت جو ہے وہ جب اس بیسک سبسٹنس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے تو جس درجے کی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اس کا کوئی اور تہذیب مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے. اور چوتھا جو بہت ہی اسپیسیفک قسم کا, یعنی ہم موت کیوں ڈسکس کریں, اس کا اگر بہت ہی اسپیسیفک, بہت ہی امیڈیٹ قسم کا کوئی آبجیکٹو ہو سکتا ہے تو وہ آبجیکٹو یہ ہوگا, میں اس کو دوسرے رنگ سے لکھ دیتا ہوں, وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ میری جو فیملی ہے اور میرے جو بچے ہیں وہ میری موت کا جو ممکنہ انسیڈنٹ ہے, یعنی میری موت کا جو انسیڈنٹ ہے وہ واقع ہونے والا انسیڈنٹ ہے نا, اس کی ہم میں سے ہر انسان کی جو ڈیتھ ہے اس کی پروبیبلٹی کیا ہے. اگر انشورنس کمپنی سے پوچھیں گے تو وہ ہماری ہیلتھ وغیرہ کا اسسمنٹ کر کے بتائیں گے کہ نہیں یہ ابھی نہیں ہے پروبیبلٹی, لیکن ویسے ایک مومن کے لیے اپنی زندگی اور موت کی پروبیبلٹی کیا سمجھنی چاہیے اسے, کہ میں کیا لائکلی ہوڈ ہے کہ میں مرنے کی, کسی بھی وقت مر سکتا ہے انسان, ویری نیکسٹ مومنٹ. یہ بات سمجھ لیں کہ بیماری جو ہے وہ موت کی پری کنڈیشن نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے موت سے ہمکنار کرنے کے لیے بیماری بھیجنے کا محتاج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں بیمار پڑوں تو ہی مروں, اور ضروری نہیں ہے کہ میں اگر بہت بیمار پڑ گیا ہوں تو مر جاؤں. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ قادر مطلق کے اوپر بلیف کا مطلب یہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جب مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک تھے, وہ تو بالکل صحیح تھے, ہٹے کٹے تھے, ٹھیک تھے, ینگ تھے, تو وہ کیسے مر گئے؟ کیونکہ یہ کوئی فالٹ ہے, اس فالٹ کو ڈائگنوز کیجئے. تو یہ کوئی فالٹ نہیں ہے. تو میرے لواحقین, میرے متعلقین, میری جو پاسبلٹی آف ڈیتھ ہے, بلکہ کہہ لیجئے میرے جو پروبیبلٹی آف مائی ڈیتھ ہے, اس کے لیے میرے ٹو پریپیئر مائی فیملی فار the incident of my death. ہم نے کبھی یہ لفظ سنا ہوگا صبر جمیل. صبر جمیل آتا ہی نہیں اسے. یعنی بہت سے لوگوں کے جب انتقال ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کو صبر جمیل نہیں آتا. صبر جمیل کیوں نہیں آتا؟ صبر جمیل کہتے کسے ہیں؟ صبر جمیل یہ ہے کہ جب ایک سچویشن آئی, ایک ٹریجک مومنٹ آیا, ایک لاس آپ نے فیس کیا, تو آپ نے اس لاس کو, جب آپ کو اس لاس کی خبر ملی تو آپ نے الحمدللہ کہا, آپ نے کہا بس سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. مطلب یعنی اس پر آپ کولیپس نہیں کیا آپ نے, آپ جو ہیں وہ آپ سروائیو کر گئے اس خبر پر. آپ ایموشنلی, سائیکولوجیکلی آپ نے کہا. یعنی جمیل کہتے ہیں خوبصورت, اور صبر کہتے ہیں صبر, یعنی جیسے تو وہ صبر میں ایک خوبصورتی تھی. یعنی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, اللہ نے مطلب اللہ کے فیصلے, اللہ کا فیصلہ تھا نا, یہ کسی اور کا فیصلہ تھوڑی تھا. تو بس ٹھیک ہے, میں اس پہ راضی ہوں, اللہ مالک ہے. یہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنی موت کو اپنی اولاد سے ڈسکس کرتے ہیں, نہیں تو ہماری اولاد کو صبر جمیل نہیں آتا. وہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی, کیونکہ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا, کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا نا. یعنی انہوں نے کبھی امیجن نہیں کیا کہ میں نہیں بھی ہو سکتا, یہ امیجن نہیں کیا, بلکہ الٹا انہوں نے یہ امیجن کیا. ہم نے کیا جملے بولے, ہم نے کہا
پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا. تمہاری ماں جب تک زندہ ہے تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارا باپ جب تک زندہ ہے ماں کرے گی، باپ. یعنی عجیب آدمی ہے. یعنی ہم نے سب سے انریلائبل سہارے کو یا سپورٹ کو سب سے ریلائبل سہارے کے طور پر پروجیکٹ کرنے کا گناہ کرتے رہے ہم. یعنی میرا سہارا میری اولاد کے لیے سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے ریلائبل، سب سے سسٹینیبل، سب سے لاسٹنگ قسم کا سہارا ہے، یا یہ سہارا جو ہے وہ کسی لمحے بھی ٹوٹ سکتا ہے، بچھڑ سکتا ہے. اگر تم اس پیڈسٹل سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو میرے بچوں تو تم یہ ذہن میں رکھو کہ یہ پیڈسٹل ٹوٹ سکتا ہے، یہ پیڈسٹل چھن سکتا ہے. اس کو تم ایک ٹیمپرری سہارے کے طور پر رب کے احسانات میں کاؤنٹ کرو. جب تک رب تمہیں یہ سہارا دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کی، یعنی جس دن یہ سہارا لے لے تو اس کو تم اس طرح انٹرپریٹ کرو کہ اب رب کریم نہیں سمجھتا کہ مجھے اس سہارے کی ضرورت ہے. یعنی یہ تو ممکن ہے نا کہ مجھے میرا پرسیپشن یہ ہو کہ مجھے اس سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن رب کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ نہیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب میری ضرورت نہیں ہے، میری خواہش ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی بس صحیح ہے، بس رب نے یہ سہارا لے لیا. ہم الٹی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے رہتے ہیں تم 1000 برس جیو، اور اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں انشاءاللہ ساری چیزیں. تو میں کون ہوں؟ میں ایک انریلائبل سہارا ہوں. ہر انسان اپنی زندگی کو بلبلے کی طرح امیجن کرے. بلبلا جو ہے نا، بلبلا پانی میں بننے والا ببل، آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی تخلیق انسانی کے سیلاب میں میری حیثیت ایک بلبلے کی سی ہے. جب تک انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے رویے، اس کے معاملات، اس کی باڈی لینگویج، اس کا اپنے بچوں سے، یعنی کس کانٹیکسٹ میں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کو کس پرسپیکٹیو میں مجھے رکھنا اور دیکھنا اور دکھانا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے. ادروائز وہ سب آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟